ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پھر تم یاد کرو مجھے، میں یاد کروں گا تمہیں، اور تم شکر کرتے رہو میرا اور ناشکری نہ کرنا۔ اس کا ترجمہ کل ہو گیا تھا، پہلے آپ اس کا ترجمہ کر لیں، اس کے بعد ذکر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سے عرض کرتے ہیں۔ جی اختر بھائی چلیے آپ ہی ترجمہ کیجیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پس تم یاد کرو مجھے، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور نہ تم میری ناشکری کرو۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ چلیے سعید بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس تم یاد کرو مجھے، میں یاد رکھوں گا تمہیں، اور تم شکر کرو میرا اور نہ شکری کرو میری۔ اور نہ شکریہ، بہت اچھے۔ چلو خواتین میں کوئی کر لو بیٹا ترجمہ، خواتین میں۔ بس تم یاد جی بس تم یاد کرو مجھے، میں یاد رکھوں گا تمہیں، اور شکر ادا کرو میرا اور نہ شکری نہ کرو تم۔ بہت اچھا۔ یہ دیکھیے لفظ ذکر یہاں استعمال ہوا۔ لفظ ذکر جو ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور خود قرآن شریف میں یہ کئی معنی میں آیا ہے۔ ایک ذکر کا ترجمہ ہوتا ہے یاد کرنا، یاد کرنا جیسے قرآن شریف کو یاد کرتا ہے آدمی، کسی کو یاد کرنا۔ دوسرا ایک ذکر کا معنی ہوتا ہے نصیحت۔ تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے کی کیفیت آدمی پر طاری ہو، اس طرح سے اللہ کو یاد کرنا۔ یاد کا تعلق جو ہے حقیقتاً جو یاد کا تعلق ہے وہ ہے دل سے۔ زبان جو ہے اس کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ سب سے پہلے آدمی کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں اپنے رب کو یاد کروں، تب اس کے زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ کب اس کے دل میں آتا ہے میں اپنے اللہ کو یاد کروں۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے جیسے نمازوں میں ہماری کیفیت ہوتی ہے، نماز جو ہے اس نماز کے قیام کو بھی ذکر کا ذریعہ کہا قرآن۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ مطلب نماز جو ہے وہ سراپا اللہ کی یاد ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے نیت کے باندھنے سے لے کر سلام کے پھیرنے تک بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رکھتا ہے، ہر طرف سے کٹا کر وہ اپنے توجہ کو اللہ کی طرف کر دیتا ہے۔ اب یہ بات دوسری ہے کہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہماری نمازیں ویسی نہیں، لیکن جیسی بھی ہیں نماز جو ہے اس کے لیے خود قرآن نے کہا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ مطلب یہ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس فاذکرونی پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ خود اللہ نے نماز کو بنایا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم قرآن کی جو ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن پاک جو ہے
وہ خود ذکر کی ایک اللہ کو یاد کرنے کی ایک شکل ہے۔ تو تلاوت قرآن ذکر اللہ، قرآن شریف میں جتنے اسماء مبارکہ یا احادیث مبارکہ میں ان میں سے کسی ایک نام کو یاد کرنا وہ ذکر اللہ۔ اب اس ذکر کا جو اثر ہم پر پڑنا چاہیے، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر حال میں ہمارے سارے حالات سے واقف ہے، ہم ہمہ وقت اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا کہ اللہ تم پر رقیب کا لفظ استعمال ہوا، انہ کان علیکم رقیبا، وہ تم پر انتہائی کڑی نگرانی رکھے ہوئے ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ میں یہ یاد رکھوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے تو میری ہمت کیسے ہوگی کہ میں اس کی مرضی کے خلاف کام کروں۔ یہ بھی ذکر کی ایک شکل ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی جو دوسری شکلیں ہیں، اس میں چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، نماز کا قیام ہو، واعظ و نصیحت ہو، قرآن کا یاد کرنا ہو، دوسروں تک اللہ کی بات کا پہنچانا ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ مائک بن کر کس کا ہے مائک؟ تو یہ ساری چیزیں جو یہ ذکر میں شامل ہیں۔ تو یہاں فذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، مجھے یاد کرو۔ میں نے آپ کو بتایا ہم کو اس لیے کہ ہم واقعی بھول جاتے ہیں، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ یاد رہتا ہے، اور پھر جب ہماری اپنی خواہشات کی بات آتی ہے تو معاذ اللہ کی ذات عالی ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، مما اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ظاہر ہے یہ اللہ کی شان اور عظمت کے اعتبار سے وہ تو ساری کائنات کا تصور ہم نہیں کر سکتے کیسی کائنات ہے۔ ساری کائنات اللہ کی بارگاہ میں بالکل ایسا ہے جیسے ہمارے سامنے ہماری ہتھیلی، اس طرح ساری کائنات سے وہ واقف ہیں اور ساری کائنات پر ان کی نگرانی ہے۔ تو وہ یاد کریں گے، اس کا مطلب میں اپنی مخصوص توجہات کو تمہاری طرف کروں گا، میں تم پر مخصوص عنایتیں کروں گا، مخصوص رحمتیں کروں گا۔ آپ دیکھیے کہ کہیں ایک پورا مجمع ہو اور مجمع میں کوئی ایسا شخص ہو جو شخص اس سے خطاب کر رہا ہے اس کا جاننے والا ہو، اس کا خاص ہو، تو اس کی توجہ اس کی طرف زیادہ جاتی ہے۔ تو یہ ذکر اللہ کی وجہ سے میری خاص توجہ تم پر ہوگی، ورنہ ہمارا ذکر کرنا اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں بھلاوے سے نکال کر اللہ کو یاد رکھنے کی عادت ڈالنا ہے۔ اور اللہ کی ذات عالی اذکرکم جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی مخصوص رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ کریں گے۔ رحمت عامہ تو سب پر ہے، ہمارے ساتھ مخصوص رحمت۔ اب اس کے بعد ذکر جو ہے یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے کسی بھی شرط کو اللہ نے رکھا نہیں ہے شریعت میں۔ ایک آدمی ایسی حالت میں اس پر غسل واجب ہے، اس کے بعد بھی وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، وہ کلمہ پڑھ سکتا ہے، وہ استغفار کر سکتا ہے، وہ درود شریف پڑھ سکتا ہے، تینوں کام کر سکتا ہے، ذکر کی تینوں شکلیں وہ کر سکتا ہے۔ قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، نماز نہیں پڑھنا، یہ ایک الگ بات ہے، مسجد میں نہیں داخل ہونا ہے، وہ الگ احکام ہے، لیکن اس کے ماں سوا وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، وہ تسبیحات پڑھ سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، قرآن شریف کی آیت کو نہیں پڑھ سکتا۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ جتنی عبادات ہیں ان ساری عبادات میں ذکر وہ عبادت ہے جس کے لیے قرآن شریف نے کثرت کا لفظ استعمال فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے اس کی کثرت۔ مثلاً یہ ایک آدمی اپنی ٹو ویلر پہ جا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، آنکھیں مصروف ہے، ہاتھ اور پیر مصروف ہیں، زبان خالی ہے، وہ گاڑی چلاتے چلاتے یا اللہ یا اللہ یا کریم یا کریم یا قیوم یا قیوم پڑھ رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی قبلہ رو ہونا ضروری، باوضو ہونا ضروری، کھڑا ہونا ضروری، بیٹھنا ضروری، کچھ شرط نہیں ہے۔ اس لیے اکیلی عبادت قرآن میں ذکر اللہ ہے جس کے ساتھ کثرت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ یاد رکھنا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ بس اتنی بات۔ اب اپنے آپ کو آج چونکہ اللہ نے یہ آیت ہمارے سامنے لائی اپنے فضل و کرم سے، میں اپنی کلاس کے ہر طالب علم کو خود میرے سمیت اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ ہمارا جو بھی خالی وقت ہو ہم اس کو اللہ کے ذکر میں گزارنے کی عادت ڈالیں۔
اللہ کے ذکر کی جب لذت مل جائے گی نا تو پھر یہ جو ہماری انگلیاں موبائل پہ چلتی رہتی ہیں نا، واٹس اپ چلا رہے اور انسٹاگرام چلا رہے اور فیس بک چلا رہے، سب نکل جائے گا۔ یہ ساری خرافات جو ہے نا، اللہ کے ذکر کا چسکا لگ جائے، لذت آنے لگے، اللہ کا نام لینے میں مزہ آنے لگے۔ کیا جب میں اللہ کا نام لوں تو میری روح اندر سے وجد میں آ جائے کہ میں نے اپنے آقا کا نام لیا۔ اس کی عادت ڈالو۔ ہماری بہنیں بیٹیاں بہت سارے کام رہتے، پکا رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، مشین چلا رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، کوئی بیچاری نری بھر رہی ہے، کچھ اور بھی کر رہی ہے، جو بھی کر رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی اگر ٹیچر ہے تو وہ پڑھا رہی ہے تو وہ پڑھاتی رہے گی، وہ بھی اس کے کام عبادت ہے نا وہ بھی۔ لیکن جب ہماری زبان خالی ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنے کی عادت ڈالو۔ پھر یہ ذکر اللہ کی کثرت، ایک وقت ایسا آتا ہے اس کثرت ذکر کی وجہ سے کہ آدمی کی زبان خاموش ہوتی ہے اور اللہ اس کے قلب کو ذکر میں لگا دیتا ہے، قلب کی دھڑکن کے ساتھ اللہ 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 ایسی آواز آتی ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو اس مقام پہ پہنچا دے۔ بس اتنا خیال رکھیں کہ خالی وقت ذکر اللہ میں لگائیں۔ اس ذکر اللہ سے مراد نماز بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، جو مختلف اذکار ہوتے ہیں وہ بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، رونا دھونا، اللہ کی طرف توجہ رکھنا اور اس کی عادت ڈالو۔ اگلی آیت دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، استعینوا، یہ تو وہ لفظ ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں، اہدنا الصراط میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، شروع میں پہلی سورت میں پڑھ چکے ہیں اس کو۔ استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد حاصل کرنا، اللہ کی ذات سے مدد مانگنا۔ ایاک نعبد، ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم صرف آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یا اللہ، یہاں تو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز، اسے مدد مانگو نہیں ہے، اس سے مدد حاصل کرو۔ استعینوا کا ترجمہ یہاں کیا ہوتا ہے، جس کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اس کا معنی صبر اور نماز، جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی حالات، کوئی حاجت، کوئی ضرورت آئے، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ مومن کو سہارا دینے کا سبب بن جاتی ہیں۔ ایک تو صبر جو ہے انشاءاللہ اور کسی موقع پر اس کی آپ کے سامنے اس کی تشریح کریں گے۔ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے کا نام صبر ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے، اس کے سوا میرے پاس کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ آ جائے صبر آ جائے گا۔ میرے اللہ نے، میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں، میرا رب، اگر میرا رب میرے لیے پسند کرے گا، اس کی پسند مجھ سے بہتر ہے، وہ میرا آقا ہے، اس پہ صبر آ جائے۔ حالات کتنے دن آئیں گے؟ ارے خالی مرنے تک نا۔ ایمان کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ یہ جتنا خوف، غم، ڈر، پریشانی یہاں پر ہے، ایسا نہیں ہوتا، ویسا تو نہیں ہوتا، کتنے دن کی دنیا ہے۔ اور صلاۃ، نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ کوئی ضرورت پیش آتی تو ان کو ایک ہی معلوم تھا کہ بس اپنے رب کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگ لو۔ تو استعینوا کا ترجمہ یہاں کریں گے ہم، مدد حاصل کرو، مدد مانگو نہیں۔ مدد مانگنا اللہ سے ہے اور مدد حاصل کرنا یعنی یہ ذرائع ہیں جس کے ذریعے تمہارا غم اور تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی تمہارے لیے۔ وہ کون کون سی چیز ہے؟ صبر اور صلاۃ، دونوں سواس سے۔ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اب بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مع یعنی ساتھ، اس کے پہلے بتایا جا چکا، صابرین، صابر کی جمع۔ چلیے بھائی، اقبال صاحب آج ہیں کیا لائن پر؟ وعلیکم السلام۔ کل دعوت میں تھے کیا؟ کل کیا تھا ترجمہ۔ اچھا ترجمہ کیا تھا آپ نے، چلیے آج یہ والا کر لیجئے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردستی پھینک یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. بہت اچھے ماشاءاللہ. اب دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا، ہم ترجمہ کرتے ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے. اس کے بدلے اے ایمان والوں بھی اگر آپ ترجمہ کریں تو بالکل صحیح ترجمہ ہے. الفاظ کے معنی یاد ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے آپشن رہتے ہیں، لیکن الفاظ کا اصل معنی ظاہر ہونا چاہیے. تو اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یا اے ایمان والوں، اے مومنوں، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اچھا اب ایک ہماری بہنوں کو لگے کہ یا ایھا الذین آمنوا جو ہے وہ تو اے وہ لوگ جو ایمان لے، یہ مذکر کا ہے، تو عورتوں کے لیے نہیں ہے کیا؟ نہیں. دیکھو احکام کے معاملے میں یہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں، پورے قرآن شریف میں اکثر تخاطب جو ملے گا وہ ایمان والے مردوں سے ملے گا. مگر ٹھیک اسی طرح جس طرح ہم کسی گھر کے بڑے کا نام لے کر جب دعوت دیتے ہیں تو اس سے مراد پورے اہل و عیال ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے جب قرآن شریف مردوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو اس میں خواتین خود بخود شامل ہوتی ہیں. یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے خواتین کے پردے کا اتنا خیال رکھا کہ اپنے بندوں کو حکم دے کر ان کو اپنی بندیوں کے اوپر بھی اس کو لاگو فرما دیا. جہاں کوئی خاص احکام جو خواتین کے متعلق تھے ان کے، پھر وہاں پر آپ دیکھیے یا ایھا النبی قل للمؤمن، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی یا ایھا رسول ہے پردے کی حاجت. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیٹیوں سے اور ساری ایمان والی عورتوں سے. کیا وہ اس کے بعد کہ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، وہ اپنی چادروں کو اپنے چہروں پہ کھینچ لیں. اب چونکہ یہ حجاب کا حکم ہے، یہ مخصوص عورتوں کے لیے، آدمیوں کو تھوڑی حجاب کرنا ہے، تو یہاں پر اپنی بندیوں کے لیے خاص طور سے حکم ارشاد فرمایا، اور کس کے ذریعے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو یہ خیال رہے جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے قرآن میں، وہاں ایمان والے مردوں کے ساتھ ایمان والی عورتیں خود بخود قائم رہیں. ہمارے مفسرین کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے چونکہ وہ مرد کی تابع ہوتی ہے، اس لیے کوئی حکم جب مرد کو دیا جائے تو وہ حکم عورت پر خود بخود لاگو ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اس کے لیے کوئی الگ سے احکام بیان کیے جائیں. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. اب یہاں پر صبر اور نماز. صبر میں نے بتایا اللہ کی لکھی تقدیر پر صبر کرنا، اور نماز کوئی بھی ضرورت پیش آئے اس کے لیے نماز، صلاۃ الحاجت جس کو کہتے ہیں وہ. ان اللہ مع الصابرین، یہ اجر جو ہے نا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ایسا اجر ہے، کسی کو جنت ملے، کسی کو یہ ملے وہ ملے، مختلف نعمتیں ملے، اور کسی کو اللہ مل جائے. کوئی صبر کرے تو صبر جو ہے وہ عبادت ہے، اور اللہ کے نزدیک اتنی پسندیدہ ہے کہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا بدلہ اللہ خود ہے. ان اللہ مع الصابرین. اگلی آیت دیکھو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون. سارے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں. ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن یقتل، لیے اس کے جو قتل کر دیا جائے. یقتل یا کے پیش کے ساتھ مجہول، لیے اس کے جو قتل کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، بلکہ احیاء، زندہ ہے، ولکن لا، اور لیکن نہیں، تشعرون، تم سمجھ سکتے. یہ لفظی ترجمہ دیکھو ذرا.
اور نہ تم کہو لیے اس کے جو قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں مردہ بلکہ زندہ، اور لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ تشعرون جو ہے اس کا اصل مادہ ہے شعور۔ ہمارے کسی چیز کا شعور نہیں گیا کیا، بالکل ہی بے شعور آدمی ہے۔ تو تشعرون کا مطلب وہی تفعلون، تعملون، تفقہون، اس کے بعد تشعرون۔ تو یہ تشعرون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنا۔ فرمایا اور لیکن نہیں تم سمجھ سکتے، تم اس کا شعور تمہیں اس کا نہیں ہے۔ اور نہ کہو اس کو جو قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں مردہ بلکہ زندہ ہے، اور لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ چلو اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ آج وہ بہار والے ساتھی نہیں ہیں کیا؟ ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ترجمہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور نہ تم کہو اس کے لیے جو قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں مردہ بلکہ وہ زندہ ہے، اور لیکن تمہیں نہیں سمجھ سکتے۔ بہت اچھے۔ اور وہ پونا والے ہیں کاشف، آج آپ ترجمہ نہیں کیے بیٹا؟ جی ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہیں تم کہو اس کے لیے جو قتل کیے جائے اللہ کے راستے میں مردہ بلکہ وہ زندہ ہے، اور لیکن نہیں تم شعور رکھتے۔ یہاں پر کیا بات فرمائی؟ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی، لیکن آگے فرما دیا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ کیسی زندگی ہے تم سمجھ نہیں سکتے۔ جس چیز کو اللہ نے فرما دیا تم نہیں سمجھ سکتے، اس کے پیچھے پڑ جانا۔ لیکن رب نے فرمایا الف لام میم، اس کے معنی میرے اور میرے نبی کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ نہیں، میں تو وہی معلوم کروں گا۔ الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ اس کو عقل کا کام بولتے کیا؟ تو یہاں پر فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں۔ کیسی زندگی ہے؟ شہید کی کیسی زندگی ہے؟ اب یہ شہید کی زندگی کیسی ہے وہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ تم کو اگر سمجھنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، تم اللہ کے راستے میں شہید ہو کے دیکھ لو۔ اگر کسی کو بہت شوق ہے اور اللہ کی توفیق ہو جائے تو وہ اللہ کے راستے میں جان دے کے دیکھ لے شہید کی کیسی زندگی رہتی ہے، اس کو معلوم ہو جائے گا۔ باقی مولانا کی تقریر سے تم کو سمجھ میں آ جائے یہ ممکن۔ رب نے فرما دیا اور تم نہیں سمجھ سکتے۔ اب نہیں سمجھ سکتے میں آپ دیکھیے، ایک آدمی شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، اس کی بیوی جو ہے اس کو عدت گزارنا ہے کہ نہیں؟ یا کبھی بھی نہیں کہا نہیں، اس کو عدت گزارنا ہے، اس کو عدت گزارنا ہے۔ یہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوا اس کی وراثت تقسیم ہوگی یا نہیں؟ تقسیم ہوگی، تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جتنے احکام مردوں کے ہوتے ہیں وہ سب احکام اس پہ لاگو ہوں گے، لیکن موت کی جو مختلف قسمیں ہیں اس میں سے اللہ نے وہ اعلیٰ ترین قسم کا اس کو موقع دیا ہے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا، کہ اس کا ادب یہ ہے کہ تم اس کو مردہ کہو مت۔ دیکھو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، روح اور جسم کا تعلق الگ الگ ہو جاتا ہے۔ جسم مٹی کا ہے، مٹی میں جاتا ہے یا جہاں بھی جاتا ہے، مختلف مذاہب کے اعتبار سے روح اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے، دونوں کا اتصال ٹوٹتا ہے، موت کہلاتی ہے یہ۔ اس کے بعد بھی روح جو ہے وہ زندہ رہتی ہے، روح کو نہیں موت آتی، موت جسم کو آتی ہے، اور روح جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دے دی ہے، جن کو ہم شہداء کہتے ہیں، جن کو شہید کہا جاتا ہے، ان کو ایک خاص زندگی اللہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ ایسی زندگی ہے کہ وہی محسوس کرتے ہیں کہ واہ کیا۔ مثلاً حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی روح کو، باقی ارواح جو ہیں سب کی سب روحیں زندہ ہیں، باقی ارواح وہ چاہے مومن کی ہو یا غیر مومن کی، سب ارواح زندہ ہیں۔ موت آئی جسم کو،
ان کی روح کو اللہ تعالیٰ ایک سبز رنگ کے پرندے کے جسم میں ڈال دیتے ہیں اور اس پرندے کو جنت میں چھوڑ دیتے ہیں، جنت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں جنت میں چھوڑ دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی ایک آدمی شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، درمیان کی جو مختلف اسٹیجز ہیں وہ اس کے لیے نہیں رہتے، برزخ نہیں، یہاں تک کہ حشر و حساب بھی نہیں، حشر و حساب بھی نہیں، حشر تو ہوگا، حساب نہیں ہوگا۔ جب تک حساب ہوتا رہے گا لوگوں کا، یہ جنت کے بالا خانوں سے دیکھتے رہیں گے کیسے حساب ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا قیل ادخل الجنہ، جیسے ہی کوئی شہید ہوتا ہے اس کو فرمایا جاتا ہے جا جنت میں چلے جا۔ جب جنت میں ڈال دیا گیا تو اب اس کا کیا بھی ایسی زندگی ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس میں زبردستی اپنی عقل چلانا اور اس پہ لمبی لمبی ہانکنا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جتنا اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات ہیں اس کے آگے اپنی عقل ضرورت سے زیادہ چلا کر آدمی گمراہ بھی ہو سکتا ہے، سمجھے کیا؟ زبردستی لوگ فلاں جگہ دیکھا میں، وہ فلانے صاحب جو تھے وہ اتنے سال پہلے مر گئے، شہید ہو گئے تھے، وہ بعد میں آ گئے گھوڑے پہ سوار ہو کے تلوار لے کے، یہ سب کام ان کا نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا، وہ جنت میں مزہ کر رہے ہیں۔ اب جنت میں یہ کیا مزہ کر رہے ہیں وہ تم کیا سمجھو گے یہاں دنیا میں رہ کے؟ تو یہ ترجمہ، اور نہ کہو اس کو۔ اب دیکھو ہم نے لفظی ترجمہ کیا، اب اگر کوئی ایسا ترجمہ کرنا چاہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے تم انہیں مردہ نہ کہو، کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھا ترجمہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر لفظ کے معنی ہم کو معلوم ہو۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے کر لیا نا، چلو آگے چلو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ابتلا یعنی آزمائش، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لائے ضرور، نون ضرور، اور ضرور بالضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بشین کچھ، یہ بشین کا ترجمہ کچھ، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور کمی سے مالوں میں اور جانوں میں اور پھلوں میں۔ دیکھو تینوں لفظ جو ہے وہ جمع آئے ہیں، اموال کا واحد ہے مال، انفس کا واحد ہے نفس، اور ثمرات کا واحد ہے ثمر، تینوں جمع آئے ہیں، اس لیے ہم ترجمہ بھی جمع کریں گے۔ اور ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی سے۔ نقص کا ترجمہ جو ہے، نقص یعنی کم، کسی چیز کی اس کے اندر کیا نقص ہے، کیا کمی ہے، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، وہ نقص یعنی کمی ہونا۔ وبشر الصابرین، اور بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اب اس کے بعد صبر کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ اگلے حصے میں آ رہا ہے آیت کا۔ ابھی صرف اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، اور ضرور بالضرور ہم آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے، بے شعین کا ترجمہ میں کچھ کر رہا ہوں، خوف سے اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی سے، تینوں کو پہلے لاؤ اور نقص کو بعد میں لا لو۔ وبشر الصابرین، اور اب دیکھو وبشر امر کا صیغہ ہے، اور بشارت دے دیجئے، کون دے رہا ہے یہ بشارت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بعض ترجمہ گار اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور آپ بشارت دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے بعد بشارت، اور یہ جو ہے بشارت کا لفظ صرف بریکٹ کے باہر رہے گا، باقی سب کا سب بریکٹ میں رکھنا پڑے گا۔ کبھی ترجمہ کرنے میں اگر ہم ترجمہ لکھ رہے ہیں کسی آیت کا، ہم اگر کسی آیت کا، ابھی بولنے میں تو کیا بریکٹ میں بریکٹ بند بریکٹ چالو ایسا نہیں بولتے ہیں، لیکن لکھ رہے ہیں اگر، تو اس کا خیال رکھیں کہ کوئی چیز جو لفظ وہاں موجود نہیں ہے، اگر ہم معنی کو پورا کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں تو اس کو بریکٹ میں رکھ دیں، تاکہ یہ ہو جائے
کہ بھیا میری کم علمی کی وجہ سے میں اس کو پوری طرح سے بیان نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ الفاظ اپنے طرف سے بڑھائے ہیں۔ ان الفاظ کے لیے جو میں نے بریکٹ میں لکھا ہے، قرآن کے متن میں آپ کو کوئی لفظ نہیں ملے گا۔ ہمیشہ جب لکھنا رہے اور ترجمہ بولنے میں ترجمہ کر رہے ہیں، اور ضرور بالضرور ہم آزمائیں گے کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی سے، اور آپ بریکٹ میں بشارت دے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ بند، ایسا نہیں کرنا ہے بریکٹ چالو بریکٹ بند، یہ بولنے میں نہیں ہوتا، لکھنے میں ہوتا ہے۔ وبشر الصابرین، اور آپ خوشخبری دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو۔ آپ انداز کریں صبر کیسی عبادت ہوگی؟ صبر جو کر رہا ہے وہ صابر، وہ جو گروپ ہے صبر کرنے والے کا وہ صابرین، ٹھیک ہے۔ بشارت دینے والا کون؟ حضرت حق، اللہ کی ذات، اور بشارت کس کے ذریعے مل رہی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مقام تو دیکھو، بشارت آ رہی ہے حضرت حق کی طرف سے، اور آ رہی ہے اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ بزرگ ہے اور قابل احترام جس کی ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے ذریعے۔ کس کو؟ جس نے صبر کی عبادت کی ہے، جس نے صبر سے اپنے دل کو تھاما ہے۔ چلو بھائی، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ جلدی کرو، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہاں چلیے آپ کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں کسی قدر یا کچھ من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، نقص اور نقصان پہنچائیں گے، بھی کہہ سکتے ہیں، کمی نقصان بھی کرا، اور نقصان سے، ہاں ٹھیک ہے، مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی سے، اور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیے۔ بہت اچھے، ماشاء اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ اجمل راغب صاحب کہیں چلے گئے کیا؟ اجمل راغب صاحب، طبیعت برابر؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ترجمہ، وعلیکم السلام جی، آپ ترجمہ کر لیجئے سر۔ جی، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں ہاں کسی قدر، کے ساتھ، ہاں کسی قدر، ہاں کسی قدر من الخوف، خوف سے، اور بھوک سے، اور مالوں میں سے اور جانوں میں سے، اور پھلوں کی کمی بہت اچھے میں سے، اور خوشخبری دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ زلیخا باجی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اور ضرور بے ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ یہاں تک یہ آیت ہوئی، کتنے منٹ ہے؟ اگلی آیت بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ الذین اذا صابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الذین، وہ لوگ جو اذا، جب، اصابہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، اصابتہم مصیبت، جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت۔ مصیبت کا ترجمہ مصیبت ہی کیجیے۔ جو لفظ سماج میں چلتے ہیں اس لفظ کا زبردستی ترجمہ کرنے کے چکر میں نہیں پڑنے کا، ترجمہ مشکل ہو جائے گا۔ وہ لوگ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ راجعون، یاد رکھنا، اس کا ترجمہ جو ہوگا لوٹنے والے ہیں۔ وہ لوگ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں، اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ صابرین۔ آیت، پچھلی آیت ختم کہاں ہوئی تھی؟
बशारत दे दीजिए सब्र करने वालों को। ये सब्र करने वाले किस को कह रहे हैं अल्लाह ताला? अल्लाह ताला फिर उसकी तारीफ़ फरमाते हैं। ये कुरान का कमाल है, कोई भी ऐसा मखसूस लफ्ज़ आता है तो कुरान उसकी तशरीह बयान करता है। पूरे कुरान में ये मिसालें मिलेंगी आपको। कौन है सब्र करने वाले? इतना बड़ा अजर ऊपर मास साबरीन। कौन लोग हैं ये? फरमाया वो लोग कि जब पहुँचती है उन्हें कोई मुसीबत, वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। हमारी कोई चीज़ चली गई, नुकसान, ऊपर क्या तज़किरा फरमाया? नुकसान हुआ, माल में कमी हो गई, चोरी हो गई, डाका पड़ गया, जल गया, खो गया, कुछ हो गया, जान में कमी हो गई, किसी करीबी रिश्तेदार की वफ़ात हो गई, नताइज के एतबार से कारोबार किया था, नुकसान हो गया, ये सब कुछ हुआ। मुसीबत है ना, ये सब चीज़ें, तकलीफ़ पहुंचती है। इस तकलीफ़ पर सारी दुनिया हाय वावेला, अरे मेरे बाप रे, फलाना हुआ, ढकाना हुआ। और मोमिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अरे ये मैं तो पूरा का पूरा अल्लाह का हूँ, मुझे अल्लाह की बारगाह में लौटना है, मेरी किसी चीज़ के जाने पे क्या अफसोस करना है। एक वक्त तो ऐसा आएगा जब मुझे पूरा मेरा वजूद लौट कर जाने वाला है। ये है साबिरीन की सिफत जो कुरान बयान फरमा रहा है। और हमेशा याद रखो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुँचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है कि मोमिन की ज़बान पर क्या आता है? हाय वावेला नहीं, सीना को भी नहीं, चीखना चिल्लाना नहीं, बाल खींचना नहीं, कपड़े फाड़ना नहीं, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज़ हो, वो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं तो अल्लाह ही का हूँ, उसी की बारगाह में लौट लिए जाना है, या कोई मुसीबत पे हाय वावेला करना। चलो तर्जुमा कर लो इसका जल्दी से। الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وہ لوگ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ کے لیے ہیں ذرا مناسب، اللہ ہی کے ہیں، اللہ کے لیے کے بدلے وہ لا کا ترجمہ جو ہے اللہ کے، جیسے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کا ترجمہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور اس کے بدلے یہ ترجمہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، یہ زیادہ اچھا ترجمہ ہے۔ تو اس لیے یہاں پر للہ کا ترجمہ جو ہوگا اللہ کے، اللہ کے لیے تو ہیں، ہماری بندگی اللہ کے لیے، لیکن ہمارا وجود جو ہے یہ کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کوئی دوسرے صاحب ترجمہ کریں؟ اور وہ لوگ جب آتی ہے ان پر کوئی مصیبت، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بہت اچھے۔ تبسم ہے بیٹا تو لائن پر؟ تبسم نہیں ہے؟ ہاں بیٹا کرو ترجمہ، ترجمہ کرو۔ وہ پہنچتی ہے کوئی مصیبت، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ماشاء، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔